دیکھو ذرا غور کرو، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سلطان ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ وہ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود استغفار میں کمی کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم یہ باتیں بھول چکے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ توبہ استغفار کرو، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو، تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اللہ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور آ کر اس شخص نے عرض کی حضور تنگ دستی ہے، تو آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا شخص آیا، اس نے آ کر یہ شکایت کی کہ حضور اولاد نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ حضور زمین کی پیداوار نہیں ہے، تو آپ نے اسے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس حاضر تھے، موجود تھے، تو آپ نے عرض کی حضور مختلف قسم کے لوگ آپ کے پاس اپنی شکایات لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے اپنی مختلف شکایتیں آپ کو پیش کی، بیان کی، تو آپ نے سب کو ایک ہی حکم دیا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیات بینات تلاوت کی۔ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اللہ نے تو قرآن مجید و فرقان حمید میں یہ حکم دے دیا کہ توبہ استغفار کرو تو میں تم پر بارش برساؤں گا، تمہاری مال کے ساتھ مدد کروں گا، تمہاری بیٹوں کے ساتھ مدد کروں گا، تمہیں باغات عطا کروں گا، تم پر نہریں جاری کر دوں گا۔ جب اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے تو پھر ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، جا کر کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تعویذ دے دیں، ہمارا بیٹا نہیں ہو رہا، تنگ دستی ہے؟ کیوں تم قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کو لازم کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا۔ اور استغفار کرنے والا ایسا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔